السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ میرے سامنے دوسری کہانی کھلی پڑی تھی۔ میری نظر عنوان پر پڑی، گورکن۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے کہانی پڑھنا شروع کی۔ میرا نام کبیر ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر کرسی کی طرف دیکھا، اب کہ اس لڑکی کی جگہ پر سفید لباس میں ملبوس ایک عام سی شکل و صورت کا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ ایک مہذب انسان لگتا تھا، وہ بھی بغیر پلکیں جھپکائے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں ایک نامی گرامی تاجر تھا۔ اس رات میں اپنے کام کے سلسلے میں کہیں دور گیا ہوا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی۔ جلدی واپس پہنچنے کے لیے میں نے مختصر راستے کا انتخاب کیا۔ لوگ وہ راستہ لیتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ راستہ ویران تھا اور درمیان میں کئی سو سال پرانا قبرستان پڑتا تھا، مگر مجھے ان مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہ تھا۔ میں تو بس جلد ہی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ میری سوچوں پر ابھی تک وہی لڑکی سوار تھی۔ میری نظر بار بار اس کی لاش پر جاتی۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، شام کے سائے گہرے ہوتے جاتے تھے۔ جب میں آبادی سے نکل کر سنسان جگہ پر پہنچا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ دور دور تک سوائے چند ایک درختوں اور ویران میدان کے سوا کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ ٹریفک بھی بالکل نہ تھی۔ مگر میں اپنی ہی دھن میں بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سڑک بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مجھے گاڑی کی رفتار درمیانی رکھنی پڑ رہی تھی۔ جب میں تقریباً آدھا سفر طے کر چکا تو یکدم آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ قبرستان والی جگہ تک پہنچتے پہنچتے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ چند ہی لمحوں میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تب تک میں قبرستان کے درمیان داخل ہو چکا تھا۔ سڑک اب کچی تھی۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ گاڑی بڑی مشکل سے چل رہی تھی، اور پھر قبرستان کے عین درمیان گاڑی رک گئی۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرا غصہ اور پریشانی بڑھنے لگے تھے۔ مجھے تو گاڑی کے حوالے سے کوئی خاص ٹیکنیکل چیزیں بھی معلوم نہ تھی۔ موبائل اٹھایا تو سگنل نہ تھے۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب میری توجہ اس لڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میرے سامنے ایک اور کردار ایک نئی کہانی لیے بیٹھا تھا۔ میں ذہنی طور پر کسی بھی قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ پھر میری نظر کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں شاید چھاتا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ونڈو کے بالکل پاس آ کر اس نے شیشہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شیشہ کھولا تو وہ جھک کر بولا، "کہاں جا رہے ہو صاحب؟" میں نے اسے اپنی منزل بارے بتایا تو اس نے کہا، "صاحب ابھی بہت دور ہو تم، یہ بارش رات بھر یوں ہی رہے گی، یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ تو کیا کروں؟" میں نے پوچھا۔ "صاحب گاڑی ادھر ہی کھڑی کرو اور تم میرے ساتھ میرے جھونپڑے میں چلو." اس نے مجھے آفر دی۔ "یہاں گاڑی کو تو کوئی خطرہ نہیں؟" میں نے استفسار کیا۔ "نا صاحب، یہاں کوئی نہیں آتا سوائے چند ایک جانوروں کے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ "صاحب میں یہاں کا گورکن ہوں، کئی سالوں سے ادھر ہی رہ رہا ہوں." چلتے چلتے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ "سنا ہے لوگ اس راستے سے ڈرتے ہیں، اس قبرستان سے خاص کر خوف زدہ ہیں، کیا معاملہ ہے؟" میں نے پوچھا۔ "صاحب یہ مردوں کی دنیا ہے، مردے بھلا کس کو کیا کہیں، ڈرنا تو زندوں سے چاہیے نا." اس کی بات میں دم تھا۔ "تو تم نے اتنے سالوں میں یہاں کچھ نہیں دیکھا یا محسوس کیا؟" "نا صاحب، میری شاید ان مردوں سے اب دوستی ہو چکی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں کہتے." اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بظاہر وہ مذاق کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کا لہجہ اور ہنسی دونوں عجیب لگے۔ خیر، سوائے کچھ جنگلی جانوروں کے میرا پالا اب تک کسی سے نہیں پڑا۔ سال میں بس چند ایک بار یہاں سے آپ کی طرح کسی انسان سے ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم اس کے جھونپڑے تک پہنچ گئے۔ بارش بدستور جاری تھی۔ جھونپڑی کے اندر پہنچ کر اس نے لالٹین اوپر لٹکائی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، "صاحب تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ جا چکا تھا۔ جھونپڑی میں ایک چارپائی پڑی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔
میری نظر اس کے لباس پر پڑی تو وہ گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، میں حیران تھا کہ اس موسم اور قبرستان میں وہ کہاں سے کھانے کا بندوبست کرے گا۔ میں اپنی سوچوں میں غلطاں تھا کہ ایک دم میلے کچیلے لباس، بکھرے بالوں اور عجیب شکل کی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ میں محتاط ہو گیا۔ بھاگ جا یہاں سے، جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان بچا، بھاگ جا بھاگ جا۔ اتنا کہتے ہی وہ الٹے قدموں مڑی اور جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ میں حیران اور خوفزدہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ گورکن اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں سالن سے بھرا ہوا لوہے کا ایک پرانا سا کٹورا اور چند روٹیاں تھیں۔ اس نے سامان چارپائی پر رکھا اور بولا، صاحب آج گوشت بنایا تھا، تمہاری قسمت تھی اس لیے سالن بچ گیا، تم کھاؤ، میں جب تک پانی لاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر باہر چلا گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے بنا کچھ سوچے اور سمجھے کھانا شروع کر دیا۔ شوربہ انتہائی لذیذ تھا۔ پھر ایک نوالے کے ساتھ شاید ایک بوٹی منہ میں چلی گئی۔ میں نے چبانا چاہا مگر وہ سخت تھی۔ میں نے انگلی کے ذریعے وہ بوٹی باہر نکالی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ انسانی انگلی تھی۔ مجھے متلی سی آنے لگی۔ وہ انگلی میں نے فوراً نیچے پھینک دی۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے سالن کے اندر ہاتھ ڈالا تو برتن کے پیندے میں مزید 5-6 انگلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کی مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے ایک خیال کے تحت جھونپڑے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ کچھ ہی فاصلے پر گورکن ایک جگ پکڑے جھونپڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بظاہر وہ اکیلا تھا مگر حیران کن طور پر وہ شاید کسی سے باتیں کرتا اور ہنستا آ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے زمین پر پڑی وہ انگلی اٹھا کر سالن میں رکھی، سالن کو واپس ڈھانپا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں اب اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا۔ اس نے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی پوچھا، صاحب تمہارے لیے شربت لایا ہوں، اور سالن کیسا تھا؟ اس نے گلاس میں شربت ڈالتے ہوئے پراسرار لہجے میں پوچھا۔ اچھا تھا سالن، اچھا تھا، میں نے گھبرا کر کہا۔ اس نے وہ گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور خود ایک کلہاڑا اٹھا کر جھونپڑی کے کونے میں جا بیٹھا۔ میں نے احتیاطاً گلاس کے اندر جھانکا۔ اس میں شربت کی بجائے تازہ اور گاڑھا خون تھا۔ پیو صاحب، شربت پیو، اگر نہ پیو گے تو ہم کو برا لگے گا۔ وہ کلہاڑے کی دھار تیز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی بھیانک سی چمک اور لہجے میں دھمکی تھی۔ اب میں اس سے ڈرنے لگا تھا۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور زبردستی ایک گھونٹ بھرا۔ خون کا نمکین ذائقہ میرے منہ میں بھر گیا۔ میں نے بمشکل خود کو قے کرنے سے روکا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا صاحب، میرے کچھ دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں، آ جاؤ اندر۔ اس نے زور سے آواز لگائی۔ دوست؟ میں اپنی جگہ پر سمٹنے لگا۔ میری نظر جھونپڑے کے دروازے پر تھی۔ اب کہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں جن میں واضح خوف ہی خوف تھا۔ میں نے اضطراب میں سگریٹ سلگائی۔ دروازے سے انتہائی لمبے اور برابر قد کے 4 خوفناک مرد داخل ہوئے۔ ان کے چہرے رات کی طرح سیاہ اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ انہوں نے کفن نما لمبے سے لباس پہن رکھے تھے، یا پھر وہ شاید کفن میں ہی تھے۔ میری نظر بائیں طرف کھڑے ایک شخص کے ہاتھ پر پڑی تو مارے خوف کے میری چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں اسی لڑکی کا تازہ کٹا ہوا سر تھا جس سے خون ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور ان کے درمیان سے بھاگنے کی کوشش کی مگر ان میں سے ایک نے مجھے پھرتی کے ساتھ گردن سے پکڑا اور کھلونے کی طرح ہوا میں کچھ دیر معلق رکھنے کے بعد چارپائی پر پٹک دیا۔ مارے درد کے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ انہوں نے چارپائی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چاروں نے اپنا اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں انتہائی تیزدھار خنجر تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میری بے چینی بڑھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان خوفناک مردوں کی دہشت میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کہانی شروع کی۔ خنجروں سمیت ان کے ہاتھ فضا میں تھے۔ دہشت ناک نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ رک جاؤ، گورکن نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ چاروں نے ایک ساتھ مڑ کر گورکن کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، یوں کھیل میں کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ چاروں کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ صاحب، ہم تمہیں بھاگنے کا موقع دیں گے۔ اگر تم قبرستان کی حدود پار کر گئے
تو تمہاری زندگی تمہاری ورنہ ہماری، اس نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں اس کی بات سن کر ایک طرف ہو گئے۔ بھاگو صاحب بھاگو، اس سے پہلے کہ میرے دوست قابو میں نہ رہیں، بھاگ جاؤ، گورکن نے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے جان بچانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پلک جھپکتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا، تیر کی طرح جھونپڑے سے نکلا، جدھر کو منہ تھا اسی طرف دوڑا۔ حیرت کی بات تھی کہ ان میں سے کوئی میرے پیچھے نہ بھاگا۔ بارش رک چکی تھی مگر چہار طرف دلدل بنی ہوئی تھی۔ میں گرتا پڑتا شاید قبرستان کے درمیان پہنچ چکا تھا، اب کہ وہ خود بھی ہانپ رہا تھا، ایسے جیسے ابھی بھی وہ بھاگ رہا ہو۔ اسی بھاگم بھاگ میں اچانک کسی چیز نے میرا پاؤں جکڑ لیا۔ میں نے جو نیچے مڑ کر دیکھا، میرے وسان خطا ہو گئے۔ یہ لوہے کا گول شکنجا تھا جس کے ہر طرف نوکیں نکلی ہوئی تھی، جیسے مجھے پھنسانے کے لیے پہلے ہی بچھایا گیا ہو۔ میں نیچے بیٹھ کر ہذیانی کیفیت میں اپنے پاؤں کو شکنجے کی جکڑ سے آزاد کرانے لگا۔ درد کی شدت مجھے مزید پاگل کیے جا رہی تھی مگر کچھ نہ ہوا۔ میں اپنی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے انتہائی بھیانک قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چاروں چند فٹ کے فاصلے پر مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ گورکن کچھ فاصلے پر ایک بلند قبر کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیوانہ وار ہنستا جا رہا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی۔ موت رفتہ رفتہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک ان چاروں میں سے ایک نے میری طرف کچھ پھینکا۔ یہ ایک الیکٹریکل آری تھی جو اپنے دندانوں سے بالکل نئی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات سے گورکن کی طرف دیکھا۔ صاحب، ایک بات تو پکی ہے کہ یہ شکنجا اب ہم سے بھی نہ کھلے گا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا پاؤں ہی کاٹنا پڑے گا۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، اول یہ کہ ہم خود تمہارا پاؤں کاٹیں، اس صورت میں تمہاری زندگی ہماری۔ دویم، آری تمہارے پاس پڑی ہے، یہ کام تم خود کرو، اس صورت میں تمہیں ایک بار پھر بھاگنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ بھاگنے کا موقع؟ ایک پاؤں کے ساتھ؟ یعنی مجھے خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی پاؤں کاٹنا ہوگا۔ کچھ لمحے کو تو اس امر پر میں نے موت کو ہی ترجیح دی، مگر پھر جب انسان کو جان کے لالے پڑے ہوں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں آری اٹھائی، اسے آن کیا۔ آری کی آواز میری سماعتوں کو چیرنے لگی۔ ایک بار پھر میں نے موت کے بارے سوچا اور یکدم شکنجے کے تھوڑا پیچھے ٹخنوں کے ساتھ ہی میں نے آری چلا دی۔ آری میری ہڈی کو چیرتی جاتی، خون کے فوارے پورے چہرے تک پہنچتے جاتے۔ میں مارے درد کے چینکتا جاتا، گورکن ہنستا جاتا۔ کہانی کے اس موڑ پر پہنچ کر میرے اپنے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ اس کی ٹانگ سے چیتھڑوں اور خون کی جیسے بارش ہو رہی تھی، جیسے بنا آری کے میرے سامنے ہی ٹانگ کاٹی جا رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بالآخر وہ انتہائی اذیت ناک لمحات میرے پاؤں کے ٹانگ سے الگ ہوتے ہی ختم ہو گئے، مگر وہ درد کبھی کوئی اپنے ہاتھ سے اپنا ہی پاؤں نہ کاٹے۔ جیسے ہی پاؤں کٹا، میں بڑی مشکل سے اپنے باقی ماندہ پاؤں پر کھڑا ہوا اور جمپ لگانا شروع کر دیے۔ دوسری ٹانگ سے خون مسلسل بہے جا رہا تھا، میرا سر چکراتا جا رہا تھا، میں انتہائی کمزور پڑتا جا رہا تھا، مگر مجھے اپنی سانسوں کی بقا کے لیے اسی ایک ٹانگ پر چلتے رہنا تھا۔ گورکن ان چاروں سمیت ویسے ہی کہکہے لگاتا میرے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔ مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے پیک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سگریٹ سلگانے تک وہ یوں ہی چپ چاپ کر بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحات چھپن چھپائی کا یہ کھیل جاری رہا، تب میری ہمت جواب دے گئی۔ دلدل نے میرا ایک پاؤں پر لڑکھڑا کر چلنا محال کر دیا۔ میں نے خود کو نیچے جانے دیا۔ اب میں کوہنیوں کے بل رینگ رہا تھا۔ یوں ہی رینگتے رینگتے اچانک مجھے نیچے سے کسی مخلوق نے آن گھیرا۔ وہ جو چیز بھی تھی مجھے زمین کے اندر ہی اندر دھنساتی جا رہی تھی۔ میرے حواس اب مکمل طور پر جواب دینے لگے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی لمحے اس مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بڑی مشکل سے پیٹ کے بل رینگتا ہوا ایک نسبتاً اونچی اور خشک جگہ پر پہنچ گیا۔ اب میری طاقت جواب دے چکی تھی۔ میں وہیں پڑا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد گورکن اپنے ان دوستوں سمیت میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ بس اتنے ہی تھک گئے؟ مطلب
اب تمہاری زندگی ہماری۔ میں نے آنکھوں میں آئے کیچڑ کے ذرات صاف کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا، بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ اب کبیر نامی اس تاجر کی حالت لمحہ با لمحہ غیر ہونے لگی۔ میرے لیے بھی وقت وہیں رک چکا تھا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ تسلی؟ مگر کس کو؟ میرے جڑے ہاتھ خوف، درد اور کمزوری کے مارے مسلسل کانپ رہے تھے۔ گورکن نے انتہائی سنجیدگی سے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک خوفناک قہقہا لگاتے ہوئے کہا، نا صاحب نا، اب بس، تجھے بہت مواقع دیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے گناہوں کا ازالہ ہو، ان تمام مظلوموں کے بدلے کا وقت جن کا حق مار کے تم آج ایک نامی گرامی تاجر بنے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے ان چاروں کو اشارہ کیا۔ وہ میری طرف بڑھے۔ میں ایک آدھ فٹ رینگنے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ ایک نے میری گردن آن دبوچی۔ انہوں نے مجھے ایک نسبتاً چھوٹے درخت سے الٹا لٹکا دیا اور پھر ایک بندہ ٹوکا لے کر میری طرف بڑھا۔ دوسرے نے میرا ایک ہاتھ کھینچا اور تیسرے نے دوسرا۔ ٹوکا بردار نے ٹوکا فضا میں بلند کیا۔ یوں میرے دونوں ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لمحوں میں ہی کٹ کر زمین پر جا گرے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب میری موت بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میرے لیے وہ منظر انتہائی اذیت ناک تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر میرے سامنے فرش پر پڑے تھے۔ فرش اب خونی سیلاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون، کٹے ہوئے ہاتھ، کٹا پاؤں۔ نہ جانے آج قدرت مجھے مزید کیا کیا دکھانا چاہتی تھی۔ کبیر کی کہانی اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب انہیں لگا کہ میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، انہوں نے اپنا آخری وار کیا۔ میری آنکھوں نے آخری منظر دیکھا۔ ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی، میری گردن ہوا میں اڑتی ہوئی گورکن کی گود میں جا گری۔ اتنا کہنا تھا کہ کبیر کے دھڑ سے اس کا سر جدا ہوا اور اڑ کر میرے قدموں میں آ پڑا۔ میں ایک زوردار چینخ کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلا۔ مارے خوف کے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کا دھڑ اب مہرین کی لاش کے ساتھ پڑا تھا۔ کافی وقت لگا مجھے اپنی حالت سنبھالنے میں اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، تیسری کہانی کا ٹائٹل میرے سامنے تھا۔